جی حضرت، ایک سوال یہ عرض ہے کہ سر پر بالوں کی کھیتی کرنا جسے ہیئر ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ سر پر بالوں کی کھیتی کرنا ناجائز ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے سروں سے بال غائب ہو جاتے ہیں، شاید اسی لیے سوال آیا ہے۔ اور ہیئر ٹرانسپلانٹ میں کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ وہاں جراحی ہوتی ہے، زخم ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ عرصے تک اس زخم کی وجہ سے ٹیس میں اور تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو شریعت یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ اپنے کو تکلیف میں، ٹیس میں، درد میں مبتلا رکھیں، یہ ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لعن اللہ الواشمات والمعتصمات۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الواشمات والمعتصمات، اللہ کی لعنت گودنے والیوں پر اور گودوانے والیوں پر۔ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا، یعنی عہد جاہلیت کا، جو ابتدائی عہد رسالت تک بھی جاری رہا، جس سرکار نے ممانعت فرمائی کہ عورتیں سوئی سے اپنے بدن میں، بازو پر یا کسی بھی اور مقام پر سوراخ کر دیتی تھی۔ کوئی سوئی موٹی ہوتی تھی، جب خون نکل جاتا تو اس خالی جگہ پر سرما بھر لیتی تھی اور اس میں اپنا نام لکھ دیں یا کوئی تبرک والی چیز اس کو بنا لیں، اور اس سے ان کی ایک شناخت ہو جاتی تھی کہ یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ اور وہ طریقہ آج تک کچھ اقوام میں جاری ہے اور چل رہا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جو عورتیں گودتی ہیں یا ماہرات ہوا کرتی تھیں گودنے کے لیے، ان پر بھی لعنت ہے، اور جو عورتیں کہیں تم میرے بدن میں یہ عمل کر دو، گودواتی ہیں، ان کے لیے بھی لعنت ہے۔ میں نے غور کیا کہ اس کے کیا سبب ہو سکتے ہیں، تو اس کے کئی ایک اسباب ہیں۔ ہم صرف ایک سبب پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اس کا ایک کھلا ہوا سبب یہ ہے کہ بدن میں جب سوئی چبھوئیں گے، خون نکلے گا، تو ایذا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ایذا پہنچانا ہوگا یا دوسروں کے ہاتھوں اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہوگا۔ تو اپنے کو ایذا پہنچانا اور دوسروں کے ذریعے ایذا اور تکلیف پہنچوانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا اور لعنت کا کام بتایا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ اسی کی نظیر تو ہے۔ دنیا نے تقریباً 1500 برس میں، 1500 سال میں بہت کچھ غور و فکر کرنے کے بعد ترقی کی، تو یہی ترقی کی کہ جاہلیت کی طرف عود کیا، جاہلیت طرف پلٹ کے گئی۔ میں اس حدیث کا واقعہ بھی سنا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو ایک خاتون جو قاریہ تھی، قاریہ کا مطلب بہت بڑی فقیہ اور کتاب اللہ کی زبردست عالمہ تھی، وہیں کہ ابن مسعود آپ نے ان پر لعنت بھیجی ہے؟ تو فرمایا میں ان پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو کہیں لعنت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ غور سے اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو مل جاتا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دیں اس پر عمل کرو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ رسول اللہ کی بات مانو، جو کہیں کرو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ اور رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے تو یہ لعنت اللہ کی لعنت ہے، اور حدیث میں لعنت آئی ہے تو یہ لعنت قرآن کی لعنت ہے۔ وہ خاتون سمجھ گئی اور اسی کے مطابق آج تک اس پر عمل ہے۔ تو ہیئر ٹرانسپلانٹ نہ کیا جائے۔ سر اگر بال سے خالی رہتا ہے تو کیا ہوا، ہم لعنت سے تو بچ گئے۔ زینت کے لیے لعنت کا کام کرنا ناجائز ہے۔